بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اعوذ باللہ السمیع العظیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس السلام علیکم. یہ پروگرام احتجاج جنت البقیع، یہ پروگرام ہمارا احتجاج جنت البقیع کے چینل سے یہ پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام جو ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبر اسلام کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، جو ان کی قبر مبارک سعودی حکومت میں تھی، وہاں کی حکومت، وہاں کے ظالموں نے، وہاں کے ملعون نے آج تقریباً وہاں کی حکومت نے ان کی قبروں کو مسمار کر دیا، ان کی مزار کو منہدم کر دیا، ان کی مزار کو بلڈوزر چلوا دیا. یہ تقریباً 1926 میں 21 اپریل کے دن، یعنی اردو کا ٹائم لے لیجیے 8 شوال، آج ہی کے دن ان کے مزار کو منہدم کر دیا گیا، ان کے مزار کو بلڈوزر چلوا دیا گیا. اور 1926 سے لے کر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی جو قبر مبارک ہے وہ آج تک زیر آسمان ہے. اسی سلسلے سے لے کر ہمارے یہاں تقریباً اسی سلسلے کو لے کر احتجاج جلوس فاطمی 1998 سے لے کر ہر سال نکالا جاتا تھا، اور اب کی سال حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے، سرکار کی پالن کرتے ہوئے، ہم لوگوں نے یہ پروگرام کو احتجاج جنت البقیع جو بزم سلطان میں منعقد کر کے یہ لائیو دکھایا جا رہا ہے. اس میں تمام علماء اکرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو ایک کے بعد ایک دیگر علماء اکرام اپنی تقریریں پیش کریں گے، بیوی کے حوالے سے تعزیت پیش کریں گے. آئیے حضرات، میں سلسلے کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں. میں یہیں سے 4 مصرے مرحوم آصف لکھنوی صاحب کے پیش کرتا ہوں کہ نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے. نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، اچھا ہے وقت خواب کی تعبیر کے لیے. محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گی سرخرو، محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گی سرخرو، اٹھ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے. محشر میں فاطمہ تجھے کر دیں گی سرخرو، اٹھ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے. یہ مجھے ایک مطلب شعر مولانا شباب جلال پوری صاحب کے یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے، مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے. مکمل مصطفیٰ کی خواب کی تعبیر ہو جائے، ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے. آئیے حضرات، انہی چند مصروں کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں عالی جناب مولانا اسد عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور آج کے حوالے سے اپنی گفتگو پیش کریں، بیوی کے حوالے سے اپنی تعزیت پیش کریں. تشریف لا رہے ہیں آپ کے سامنے عالی جناب مولانا اسد عباس صاحب کے بلا بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی۔ عزیزوں، آج کا دن یعنی شیان حیدر کرار کے لیے 8 شوال کا دن یوم غم ہے، اور تمام محبان حیدر کرار کے لیے یہ دن یقیناً غم کا دن ہے، اس لیے کہ تقریباً آج سے پہلے 95 سال پہلے سن 1344 ہجری میں جنت البقیع، جس میں جناب فاطمہ زہرا کی قبر تھی، اس کو منہدم کیا گیا ہے۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، پیچھے آپ کو لائیو دکھایا جا رہا ہے کس طریقے سے جنت البقیع کو منہدم کیا گیا ہے، مسمار کیا گیا ہے۔ اور عزیزوں، یہ کوئی عام بیوی نہیں تھی، بلکہ یہ رسول اسلام کی وہ اکلوتی بیٹی تھی کہ جس کے لیے رسول اسلام فرماتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، فاطمہ جزو رسالت ہے۔ یعنی جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو ستایا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا، گویا اس نے فاطمہ کو نہیں بلکہ رسول اسلام کو اذیت دی ہے، رسول اسلام کو تکلیف دی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر کو منہدم کر کے یہ جناب فاطمہ زہرا کو قبر میں رلایا نہیں گیا ہے، بلکہ خود رسول اسلام کو قبر میں رلایا گیا ہے۔ اس لیے کہ جس کی یہ عظمت، جس کا یہ مرتبہ ہو، کہ جس کی فضیلت یہ ہو کہ خود رسول اسلام کا یہ وظیفہ تھا کہ رسول اسلام جناب فاطمہ زہرا کے دیوڑی پر جاتے تھے صبح و شام، اور جانے کے بعد سلام کرتے تھے، اور تمام عالم انسانیت کو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی فضیلت کو بتاتے تھے کہ ان کی عظمت کو پہچانو، ان کے مرتبے کو پہچانو۔ اور عزیزو، صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا کی قبر کو منہدم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 4 ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبریں تھیں، اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ ہزاروں جو ہے صحابہ کرام کی قبریں تھیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان آج کا خاموش ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس وقت قبر منہدم ہوئی تھی اس وقت احتجاج ہوا تھا، ایسا نہیں کہ احتجاج نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، لیکن یہ احتجاج ہوتا رہا، اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی گئی، احتجاج دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، اور مسلمان اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اس لیے بیٹھ گئے کہ ان کو رسول کی آل سے اتنی محبت اگر ہوتی تو وہ کبھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھتے، لیکن وہ رسول اسلام کی آل سے سچی محبت جس کو ہے، وہ آج بھی جنت البقیع کے جو منہدم قبریں ہیں ان کے احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور آج بھی جلوس نکل رہا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے مسلمان اگر ذرا سا کسی صحابہ کرام کے خلاف بول دیا جائے تو لوگ احتجاج کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ رسول اسلام کا ایک بال ہے اور حقیقت وہ بال نہ ہو، تب بھی اگر اس کی بے حرمتی کی جائے تو آج کا مسلمان اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، احتجاج کرتا ہے، لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا آپ سوچئے کہ وہ صحابہ رسول تھے، یہ آل رسول ہیں، جناب فاطمہ زہرا جزو رسول ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کی بیٹی ہیں، اور اس کے لیے خود رسول اسلام نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ دنیا اصحاب کے لیے کھڑی ہو جائے، دنیا اجواز کے لیے لڑنے کے لیے کھڑی ہو جائے، احتجاج کے لیے کھڑی ہو جائے، لیکن آج اگر کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا کے لیے۔
کل بھی مسلمان خاموش تھا اور آج بھی مسلمان خاموش ہے۔ کل جب باغ فتح جناب زہرا سے چھینی گئی تھی اس وقت بھی مسلمان خاموش رہا اور کسی نے احتجاج نہیں کیا، اور آج بھی جب قبر منہدم ہو گئی ہے تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ اور عزیزوں، احتجاج کیسے وہ کریں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اگر آل کی محبت ہوتی، ان کے دل میں اگر رسول اسلام کی بیٹی سے محبت ہوتی تو عزیزوں وہ احتجاج کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن عزیزان محترم، ذرا سوچئے، تصور کیجئے، کیا رسول اسلام ان افراد سے خوش ہوں گے کہ جو رسول اسلام کے روضے سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، سچی محبت رکھتے ہیں اور روضہ رسول کے لیے تڑپتے ہیں کہ مدینہ ہمیں بلا لے، ہم مدینے میں پہنچ جائیں اور رسول اسلام کے روضے سے زیارت ہو جائے، رسول اسلام کے روضے کی زیارت ہو جائے، جس کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، کیا رسول اسلام کبھی ان سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں خوش ہو سکتے، اس لیے کہ وہ رسول، وہ باپ کبھی خوش ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پہ سایہ ہو اور اس کی بیٹی بے سایہ ہو۔ رسول اسلام اسی وقت آپ سے خوش ہوں گے کہ جب آپ جیسے سچی عقیدت، سچی محبت آپ رسول اسلام کے روضے سے کرتے ہیں، وہی سچی محبت، وہی سچی عقیدت جناب فاطمہ زہرا کے روضے سے ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ہمارے رگوں میں یہ جو خون دوڑ رہا ہے یہ محبت اہل بیت کا خون ہے، اور ظاہر سی بات ہم بیٹھ نہیں سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک ہم جنت البقیع کو تعمیر نہیں کرا لیتے ہیں، جب تک ہم نئے سرے سے جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہو جاتی ہے۔ اور عزیزوں، آل سعود سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، ہم ان سے یہ نہیں کہتے ہیں، ان سے گزارش بھی نہیں کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور جنت البقیع کو تعمیر کیجئے، آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ہم چاہتے ہیں اجازت دے دیں آپ، اس لیے کہ ہمیں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جہاں خون خرابہ پسند نہیں ہے، جہاں امن ہے، جہاں امن سے سارے کام ہوتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو بلکہ جو کام ہو وہ امن کے ذریعے سے ہو، اس لیے کہ اہل بیت کا شعار یہ ہے کہ جو بھی کام ہو امن کے ذریعے ہو، عزیزان محترم جھگڑے کے ذریعے نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، ہم جنت البقیع، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ آج بھی اگر ہم چاہیں لیں تو جنت البقیع کو ابھی سے ابھی تعمیر کرا سکتے ہیں، لیکن ہم امن والے ہیں، ہم لڑنے اور جھگڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ سے بس اتنی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم خود بخود جنت البقیع کو تعمیر کر لیں گے۔ اور عزیزوں، یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، ہر شیعان حیدر کرار کے اندر ہے کہ انشاءاللہ جنت البقیع تعمیر ہوگی۔ اور عزیزوں، یہ نہ دیکھو کہ ہم مختصر افراد ہیں اور مختصر افراد کے ذریعے جو ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں اور اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے لیے سامنے آپ کے کربلا کی مثال موجود ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں جہاں دشمن لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام صرف 72 کی تعداد میں نکلے ہیں اور اسلام کو فتح کر لیا ہے، اسلام کو کامیاب بنا دیا ہے۔ یہ اذانیں، یہ جو نمازیں آج باقی ہیں صرف اور صرف کربلا کی وجہ سے باقی ہے۔ تو عزیزوں، ہم اسی کربلا کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ آئیے ہم احتجاج کرتے ہیں اور یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ یقیناً ہم جنت البقیع کو تعمیر کرا کے چھوڑیں گے۔ اور عزیزوں، اسی کے ساتھ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ جنت البقیع تعمیر کرو، تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو، تعمیر کرو، جنت البقیع کرو، تعمیر کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه
اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد. السلام عليكم يا أبناء رسول الله. اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين.